علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی احادیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں۔ ایمانیات کا باب نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور احادیث نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33 اور 34، جس میں بتایا جائے گا شوہر کی ناشکری کے بارے میں اور شرک کرنے کے بارے میں، اور دو لوگوں میں لڑائی ہو ان میں صلح کروانے کے بارے میں۔ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ شب قدر میں قیام کرنا ایمان میں سے ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایمان میں سے ہے۔ ساری احادیث میں بیان کیا جائے گا۔ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 18، حدیث نمبر 28۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا کرنے والا صرف ان کے ارتکاب سے بغیر شرک کرنے کے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی، یعنی اس کو اس کی ماں سے غیرت و عار دلائی تھی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے اسے اس کی ماں سے غیرت و عار دلائی ہے؟ بے شک تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا۔ پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کو نہ کہو جو ان پر شاق ہو۔ جو ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ باب نمبر 19، حدیث نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملاقات کریں، یعنی لڑیں، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا خواہش مند تھا۔ باب نمبر 20، حدیث نمبر 30۔ ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، سورۃ انعام آیت نمبر 82 میں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بہت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ بزرگ و برتر نے یہ آیت یعنی یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13 نازل فرمائی۔ باب نمبر 21، حدیث نمبر 31۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی یہ 3 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 32، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک بات ہوگی تو بھی اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے تاکہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں، نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 4، جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے۔
باب نمبر 22 حدیث نمبر 33 میں ہے کہ شب قدر میں قیام عبادت کرنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان یقین رکھتے ہوئے ثواب جان کر شب قدر میں عبادت کے لیے بیدار رہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 23 حدیث نمبر 34 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں یعنی اللہ اس ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی کسی سر یہ یعنی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریک نہ تھے سے بھی پیچھے نہ رہتا، اور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، آمین۔ میری آنے والی حدیث میں ایمانیات کا باب نمبر 24، 25، 26، 27، 28 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 35، 36، 37، 38، 39 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھنا ایمان میں سے ہے، اور ثواب جان کر ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایمان میں سے ہے، اور اسلام بہت آسان دین ہے، نماز قائم کرنا ایمان میں سے ہے، اور آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔